अबे गिर जाऊंगा मैं, अबे गिर जाऊंगा। नहीं है। हम कल तक हालत मजबूरी में कभी मुलायम सिंह को वोट दिए, कभी बहन जी को वोट दिए, कभी कांग्रेस को वोट दिए। और याद रखो मेरी इस बात को फिरोजाबाद के गयूर नौजवानों, मोदी के पास 280 सीटें हैं। मोदी अपने आप को वजीर आजम से ज्यादा डिक्टेटर समझते हैं। आज कोई पूछने वाला नहीं है। हिंदुस्तान में अगर गरीबों को फायदा मिलना चाहिए, हिंदुस्तान में मजलूमों को इंसाफ मिलना चाहिए, तो कोई भी पार्टी 2/3 मेजॉरिटी नहीं लाना चाहिए। याद रखो, अगर फिर से उत्तर प्रदेश में कोई 200 असेंबली की सीट पर कामयाब हो जाएगा तो तुमको और हमको गरीबों को कोई नहीं पूछेगा। वो बोलेंगे हमने अलायंस किया, हम जीत गए, अब 5 साल के बाद दोबारा तुम्हारे पास आएंगे और कहेंगे ओवैसी को रोको, ओवैसी वोट काटने आया है। मैं तुमसे कह रहा हूं कि हरगिज बीजेपी को वोट मत दो, मगर अपनी पार्टी का साथ दो, मजलूमों का साथ दो, गरीबों के हक के लड़ने वालों का साथ दो। आज आप बताइए, अगर 280 सीट लाकर हिंदुस्तान के वजीर आजम ने हिंदुस्तान के गरीबों की गुर्बत का मजाक उड़ाया, अगर फिर से उत्तर प्रदेश में कोई 200 असेंबली की सीट पर कामयाब हो जाएगा, जिसके पास 200 विधायक होंगे, तो उत्तर प्रदेश के गरीब आवाम याद रखो कोई तुम्हारी तरफ रुख कर नहीं देखेगा। इसीलिए अपने उम्मीदवारों को, अपनी पार्टी को कामयाब करो। लोग बोलते हैं मंदलिस के अगर 8-10 इंशाअल्लाह कामयाब हो गए तो क्या होगा। अरे मैं तुमको 8-10 की बात तो दूर की, जब तुम्हारा ये पागल भाई, जब तुम्हारा ये दीवाना, जब ये तुम्हारा गुलाम जब पार्लियामेंट में खड़ा होता है तकरीर करने के लिए, मजलूमों के इंसाफ की बात करने के लिए, तो तुम देख लो कि मेरी एक आवाज को दबाने के लिए 200 बीजेपी के एमपी खड़े हो जाते, और जब मुलायम सिंह यादव खड़े होते तो सब मजे ले के सुनते। जब समाजवादी के कोई खड़े हो जाते तो बोलते अपना ही है, बोलने दो। और जब हम खड़े होते तो पूरों को खड़ा होना पड़ता टेंशन में। ये काम, ये मिजाज हमको पैदा करना पड़ेगा।
فیروز آباد کے غیور نوجوانوں، میرے عزتدار ماں اور بہنوں، میرے بزرگوں، خدا کے لیے مجلس اتحاد المسلمین کو ایک موقع دیجیے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں یہاں پر صرف ایک الیکشن لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی جب تک میں زندہ رہوں گا اتر پردیش اور فیروز آباد آتا رہوں گا۔ جس دن اللہ فرمائے گا کل نفس ذائقۃ الموت، تو انشاءاللہ تعالیٰ تم یاد رکھنا میرا جسم زمین میں گل جائے گا مگر میں نہیں رہوں گا، لوگ آتے رہیں گے تمہارے سامنے آپ کو بیان کرتے رہیں گے۔ میرے بھائی اٹھو، اب 65 سال کا ایک لمبا عرصہ ہو چکا ہے، اب اور ناانصافی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم مودی سے نہیں ڈریں گے، ہم سپا سے نہیں ڈریں گے، ہم بی ایس پی سے نہیں ڈریں گے۔ ارے ڈرنا کس بات کا ہے؟ یہ سنویدھان سب کے لیے برابر ہے، یہ سنویدھان مطالبہ کرتا ہے سب سے انصاف کرنے کے لیے۔ ہماری لڑائی سنویدھان کے حقوق کی لڑائی ہے۔ اٹھو نوجوانوں، اور بی جے پی کا یہ پیغام کہ اب رام مندر بنائیں گے، ارے کتنے رام کے نام پر تم کتنا اقتدار پر آؤ؟ کورٹ میں کیس چل رہا ہے، عذاب ہوئے۔ میں معافی چاہتا ہوں، مجھے رکنا چاہیے۔ اب رام مندر کا مسئلہ اٹھا، گورننس چلا گیا، منیمم گورنمنٹ میکسیمم گورننس کی بات کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی ایشو نہیں ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ فیروز آباد میں آپ کلاس کا کام کرتے ہیں، آپ بڑی احتیاط کے ساتھ اس کلاس میں خوبصورتی پیدا کرتے ہیں۔ میرے بھائی، اگر کوئی اس کو توڑ دیتا ہے تو اس فنکار کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ جب اتنی محنت سے، اتنی جستجو سے اور آگ کے سام میں ٹھہر کر اس گلاس کو بناتے ہیں، جب وہ گلاس کی کوئی قدر نہیں کرتا تو بنانے والے کو تکلیف پہنچتی ہے۔ میرے بھائی، جس طرح تم گلاس میں خوبصورتی پیدا کرتے ہو، کبھی اپنے دل پر بھی ہاتھ رکھ کر سوچو کہ کتنے مرتبہ ہمارے دلوں کو توڑا گیا، کتنے مرتبہ ہمارے جذبات کو اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں نے اپنے پیروں تلے رون دیا۔ آج فیروز آباد میں آپ چوڑیاں بنا کر پہناتے ہیں نا، میرے بھائی یاد رکھو، اویسی تم سے کہہ رہا ہے کہ تم چوڑیاں بناتے ہو کسی کو پہنانے کے لیے، پہننے کے لیے نہیں۔ آج تم ان کو چوڑیاں پہنو گے اور اپنی مردانگی کا ہندوستان کے سنویدھان پر اٹوٹ یقین کا مظاہرہ کرو گے۔ تم اٹوٹ یقین کا مظاہرہ کرو۔ میری لڑائی میرے بھائی کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے، میری لڑائی سماجی انصاف کی لڑائی ہے، میری لڑائی معاشی انصاف کی لڑائی ہے، میری لڑائی تہذیب کو بچانے کی لڑائی ہے، میری لڑائی زبان رسم و خط کا تحفظ کرنے کی لڑائی ہے، میری لڑائی آپ کی آواز سننے کی لڑائی ہے۔ میری لڑائی یہ ہے کہ ہندوستان کا سنویدھان جو سماجی معاشی انصاف کی بات کرتا ہے، اس کی تمانیت دیتا ہے۔ ہماری لڑائی یہ ہے کہ سنویدھان کے جو کانسٹیٹیوشنل گولز ہیں اس کو حاصل کیا جائے۔ آؤ فیروز آباد کے غیور نوجوانوں جو سیاسی آخاؤں کی غلامی نہیں کرتے، آؤ مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کرو۔ 11 تاریخ کے دن صبح کے اولین ساعتوں میں اپنے گھر سے روانہ ہوئیے اور اپنی پارٹی کو کامیاب کریے، اپنی جماعت کو کامیاب کریے، اور انشاءاللہ تعالی زندگی باقی اللہ رکھے گا۔ زندگی اگر وفا کرے گی تو بار بار آپ کے درمیان میں آتا رہوں گا۔ جاوید بھائی، ہاں یہ آپ سے آخر میں اپیل ہے کہ جب آپ اس جلسگاہ سے جائیں گے تو آرام سے جائیے، درود شریف پڑھتے ہوئے جائیے، صبر سے امن سے جائیے تاکہ کسی کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو۔ پولیس کا تعاون کریے،
ان کے کام میں کوآپریشن کریے، ایڈمنسٹریشن کا ساتھ دیجیے اور 11 کے دن منزل کوٹ دیجیے. شکریہ. خدا.